السلام علیکم دوستو، 22 جنوری بروز اتوار 2022 کو سویڈن کے شہر میں ایک شخص کو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، سویڈن نیٹو کے فوجی اتحاد میں شامل ہونا چاہتا تھا اور نیٹو کے رکن ترکی اس کے خلاف ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے ترکی کسی دوسرے ملک کے اس اتحاد میں شامل ہونے پر اعتراض کر سکتا ہے اور اسے روک بھی سکتا ہے۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ اسی وجہ سے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں دائیں بازو کارکن ترکی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران انتہائی دائیں بازو کے سٹرام کرس پارٹی کے رہنما راسموس پالڈن نے سنیچر کے روز اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن مجید کا ایک نسخہ نظر آتش کر دیا۔ پولوڈن نے گزشتہ سال بھی ریلیاں نکالی تھی جس میں اس خبیث نے قرآن جلانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان راسمس پولوڈن نے اسلام پر شدید تنقید اور گالم گلوچ کرنے کے بعد قرآن مجید، جو کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، کو نظر آتش کر دیا۔ اس خبیث نے مظاہرین سے کہا کہ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے تو آپ کو کہیں اور رہنا چاہیے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد مسلم ممالک میں سب سے پہلے اور شدید مذمت کرنے والا ملک ترکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے سویڈن سے کہا کہ اس کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قرآن کے ایک نسخے کو نظر آتش کیے جانے کے بعد وہ نیٹو میں شمولیت کی اپنی کوشش میں ترکی سے حمایت کی توقع نہ رکھے۔ ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آقار نے بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا پر مبنی اس عمل سے دنیا بھر میں 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اس لیے سویڈش وزراء سے ملاقات کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ترکی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ استنبول میں سینکڑوں مظاہرین نے سویڈش قونصلیت کے سامنے احتجاج کیا۔ شرکاء نے ہاتھوں میں سبز پرچم اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ ہم اسلاموفوبیا کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں سویڈن انتہا پسند رہنما راسموس پولوڈن کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی جنہیں نظر آتش کیا گیا، جبکہ شرکاء نے سویڈن کا پرچم بھی نظر آتش کیا۔ ترکی کے بعد افغانستان کی وزارت خارجہ نے 22 جنوری اتوار کو جاری ہونے والے بیان میں سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجرم کو سزا دی جائے اور اس طرح کی گھناؤنی اشتعال انگیز اسلام اور مسلم مخالفت کارروائیوں کو روکا جائے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہر اچھے فعل کو برا قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ افغانستان کے بعد سعودی عرب بھی پیچھے نہ رہ سکتا۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں انتہا پسندی کے خلاف اپنے ٹھوس موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مملکت نے ہر موقع پر انتہا پسندی اور نفرت کو پھیلانے کی ہر طرح کی کوششوں کو رد کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب ہمیشہ سے رواداری اور بقائے باہمی کی اقدار کو فروغ دینے پر عمل پیرا ہے۔ سعودی عرب کے بعد پاکستان نے بھی اپنا موقف بیان کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار رائے کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ شہباز شریف نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سویڈن میں دائیں بازو کے شدت پسندوں کی جانب سے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کے لیے کوئی بھی الفاظ کافی نہیں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے قرآن کی بے حرمتی کو نفرت انگیز عمل قرار دیا اور مزید کہا کہ اس عمل کی سخت مذمت ہونی چاہیے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلاموفوبیا پر مبنی اس اشتعال انگیز کام کے باعث دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح۔ پاکستان میں سینکڑوں افراد نے سویڈن میں گزشتہ دنوں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف منگل کو احتجاج کیا اور سویڈن مخالف نعرے بازی کی۔
لاہور میں ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے میں شریک مظاہرین نے سویڈن شرم کرو کے نعرے لگائے۔ لاہور کا یہ مظاہرہ پاکستان کے بڑے شہروں میں ہونے والے کئی مظاہروں میں سے ایک تھا۔ سویڈن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کے مسلسل مظاہرے کرنے پر سویڈن کے وزیر اعظم نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کا بنیادی حصہ ہے، جو قانون ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ مناسب بھی ہو۔ بہت سے لوگوں کے لیے مقدس کتابوں کو جلانا انتہائی بے حرمتی ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان میں لکھا کہ میں ان تمام مسلمانوں کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جنہیں آج اسٹاک ہوم میں ہونے والے واقعے سے تکلیف پہنچی۔